بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عزت عظمت پر، ایمان اور اخلاص پر اور ان کے معیار حق ہونے پر اور ان کی دفاع پر آپ نے کئی اسباق پڑھے، کئی درس دروس سنے۔ اکثر بنیادی اور ضروری عنوانات وہ ذکر کر دیے گئے۔ آج کے سبق میں ایک اہم ترین عنوان جس کو سمجھنا جاننا انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت پیغمبر، اہل بیت رسول کون ہیں۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یار لوگوں نے یہ عقیدہ اور نظریہ قائم کیا اور اس کو اس قدر پھیلایا، اس قدر اس کو عام کرنے کی کوشش کی، اس کا پرچار کیا کہ اس سے اہل سنت بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اور وہ نظریہ اور عقیدہ انہوں نے یہ قائم کیا اور اس کو پھیلایا کہ اہل بیت پیغمبر فقط 5 شخصیات ہیں۔ ایک خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کتنے حضرات ہوئے؟ 5 افراد، شخصیات۔ انہوں نے ان حضرات کو پیغمبر کا اہل بیت کہا۔ انہی کو پنجتن پاک بھی کہتے ہیں، پیغمبر کا اہل بیت بھی کہتے ہیں، لیکن نادان اتنے ہیں کہ پیغمبر کے اہل بیت میں پیغمبر کو بھی داخل کر رہے ہیں۔ عنوان کیا ہے؟ پیغمبر کے اہل بیت کون ہیں، اس میں پیغمبر کو بھی داخل کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں پیغمبر کو کس کا اہل بیت بنا رہے ہیں۔ تو اس نظریے کو انہوں نے اتنی ہوا دی، پھیلایا کہ آج خواہ اہل سنت ہی کیوں نہ ہو،
جب بھی وہ اہل بیت کا لفظ کہیں سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی اس پہ نظر پڑتی ہے یا کان کی سماعت اس سے ٹکراتی ہے، تو فوراً ان چند مقدس شخصیات کی طرف ذہن جاتا ہے، غیر اختیاری طور پر، غیر ارادی طور پر۔ جب بھی پیغمبر کے اہل بیت کا نام آتا ہے تو اس سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم، یہ مخصوص شخصیات، افراد، یہ فوراً ذہن میں آتے ہیں کہ پیغمبر کے اہل بیت سے مراد یہی ہے اور بس۔ اس لیے سمجھنا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ پیغمبر کے اہل بیت کون ہیں۔ تو یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اس کے مصداق تین قسم کے گروہ، لوگ اور افراد ہیں۔ پیغمبر کے اہل بیت کا مصداق کتنے قسم کے لوگ؟ تین قسم کے لوگ ہیں، اور یہ تینوں حسب مراتب پیغمبر کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کوئی بھی منصف مزاج، عقل مند آدمی، ایماندار آدمی نہیں کر سکتا۔ سب سے اول انہیں حقیقی اہل بیت پیغمبر کہو تب بھی ٹھیک ہے، اصلی اہل بیت پیغمبر کہو یہ جملہ بھی ٹھیک ہے، قرآنی اہل بیت جن کو قرآن نے اہل بیت پیغمبر کا قرار دیا یہ جملہ کہو تب بھی ٹھیک ہے، اور وہ فقط پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ قرآن مقدس نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن امہات المومنین کو ہی پیارے پیغمبر کا اہل بیت قرار دیا، اور یہ اصول اور ضابطہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے نہیں، ہر پیغمبر کے لیے یہی ضابطہ ہے کہ اس کی اہل بیت اس کی گھر والی ہے، اس کی ازواج ہے۔ تو حقیقی پیغمبر کی اہل بیت، اصلی پیغمبر کی اہل بیت، جن کو قرآن نے پیغمبر کا اہل بیت بتلایا، وہ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، پیغمبر کا حرم ہے، رفیق حیات ہیں، پیغمبر کے بستر کی زینت ہیں، وہ پیارے پیغمبر کی گھر والیاں ہیں۔ یہ قرآن مقدس نے پیغمبر کے اہل بیت بتلائے ہیں۔ اب حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو پیغمبر کا اہل بیت کہنا اور ازواج مطہرات کو پیغمبر کا اہل بیت تسلیم نہ کرنا، یہ دراصل قرآن کریم کی تکذیب ہے، اللہ کے قرآن کے مضمون کو جھٹلانا ہے کہ قرآن نے پیغمبر کی گھر والیوں کو اس کا اہل بیت قرار دیا، اور یہ کہتا ہے پیغمبر کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو یہ تکذیب اور انکار ہے قرآن مقدس کا۔ تو ذرا اس پر اول مصداق سمجھنا ہے کہ پیغمبر کی اہل بیت سے مراد وہ پیغمبر کی کون ہیں؟ بیویاں ہیں۔ یہاں پہ نشانی رہے، سبق کی آیت پر آتے ہیں۔ پہلے ذرا دیکھیے 12واں پارہ، سورہ ہود۔ اللہ جل شانہ۔ صفحہ نمبر 365، صفحہ 365، سورہ ہود۔ مضمون اور واقعہ لمبا ہے، سرسری ترجمہ کر کے سبق کی آیت پر آئیں گے۔
واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں۔ آپ ذرا دیکھیے صفحے کی پہلی سطر سے، سورہ ہود کی آیت نمبر 69 ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، مل گیا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءت آئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرستادے، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کیوں آئے؟ بالبشرا خوشخبری لے کر آئے، کس انداز اور شان سے؟ فرمایا قالو انہوں نے کہا، سلامن السلام علیکم یا ابراہیم، ابراہیم پر کیا کیا انہوں نے؟ سلام کیا۔ قالا حضرت ابراہیم نے جواباً کہا، سلام تم پر بھی سلامتی ہو۔ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے مسلمان ملاقات کریں تو سلام کو عام کریں۔ حضرت ابراہیم نے ان مہمانوں کو بٹھا دیا اور فوراً گھر میں چلے گئے، جا کر کے بچڑے کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا اور اس کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لائے۔ بالکل تفصیل کو چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے فما لابیسا، پر نہیں زیادہ دیر گزری، ان جاء کہ آیا ابراہیم، بعجل حنیز تلا ہوا گوشت لے کر۔ وہ مہمانوں کے سامنے آ کر رکھا بچڑے کا گوشت، اور حضرت ابراہیم نے ان کو پیش کر دیا۔ فرمایا فلما، پس جب، رآ دیکھا حضرت ابراہیم نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، کہ لا تصل الیہ وہ اس کی طرف بڑھی نہیں رہے، لا تصل الیہ ادھر توجہ ہی نہیں کر رہے، ہاتھ درازی کھانے کی طرف نہیں کر رہے، تو حضرت ابراہیم نے ناکرہم بڑا عجیب محسوس کیا، بڑا تعجب کیا، اتنے اہتمام ذوق شوق سے بچڑا ذبح کیا، اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کیا، ان کے سامنے لایا ہوں، پرواہ کوئی نہیں، کھانے کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں۔ تو فرمایا ناکرہم، اور وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً دل ہی دل میں حضرت ابراہیم ان کی اس عادت سے ڈرنے لگے، خوف کھانے لگے۔ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جتنے بھی چور ڈاکو لٹیرے تھے تو وہ جس گھر کا نقصان کرنا چاہتے، لوٹنا چاہتے، تو اس گھر کا نمک کھانا پسند، نمک سمجھ گئے نا، اس گھر کا کھانا پینا وہ اختیار پسند نہیں کرتے تھے، اور جس گھر کو وہ نہیں لوٹنا چاہتے اس کے گھر سے کھا پی لیا کرتے تھے۔ تو ان کا نہ کھانا حضرت ابراہیم سمجھے کہ شاید کسی اچھے ارادے سے نہیں آئے، کہ میرے گھر کا کھانا قبول اور پسند نہیں کر رہے، تو حضرت ابراہیم دل ہی دل میں ڈرے، اس خوف کے آثار چہرے پر ظاہر ہونے لگے۔ تو یہ فرشتے بھانپ گئے، محسوس کر گئے اللہ کا پیغمبر ڈرنے لگا ہے۔ قالو کہنے لگے، لا تخف نہ ڈرو، کیوں؟ اس لیے کہ انا ارسلنا ہم وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، انا ارسلنا ہم وہ نہیں جو تم، وہ کیا سمجھ رہے تھے ان کو؟ انسان۔ وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ انسان، کہ انسانی شکل و صورت میں آئے، پر یہ انسان نہیں تھے، یہ تھے انا ارسلنا، رب کے بھیجے ہوئے فرستادے یعنی فرشتے تھے۔ تو ہم وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ حضرت ابراہیم نے ان کو کیا سمجھا؟ کیا سمجھا؟ انسان سمجھا۔ انسان سمجھا تب بھی تو نے بٹھایا، گھر جا کے بچڑا ذبح کیا، اس کو تیار کیا، کھانا ان کے سامنے پیش کیا۔ اگر معلوم ہوتا کہ یہ انسانی بشری لباس میں آئے ہیں، شکل و صورت میں آئے ہیں، اندر اور باطن کی حقیقت یہ ہے کہ یہ نوری فرشتے ہیں، اگر یہ علم ہوتا تو بچڑا ذبح نوریوں کے لیے کرتے، اس کو تیار کر کے گوشت ان کے سامنے لاتے؟ نہیں، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا
تھے نوری فرشتے بشری لباس اور وہ بشری شکل و صورت میں آئے تو حضرت ابراہیم کو بشری پردوں کے اندر کی نورانیت کا علم نہیں ہو سکا. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا. ابراہیم میرا خلیل پیغمبر ضرور ہے، جد الانبیاء ضرور ہے، شان عظمت والا ضرور ہے، جوہدیاں کرنے والا پیغمبر ضرور ہے، پر عالم الغیب نہیں. اچھا ایک لمحہ کے لیے ذرا غور کیجئے، اگر ابراہیم پیغمبر کو عالم الغیب مان لیا جائے، ایک لمحہ کے لیے ذرا تصور کریں، نتیجے کو سمجھیں کہ حضرت ابراہیم عالم الغیب تھے معاذ اللہ، اور ان کو پتا تھا کہ یہ آئے انسانی شکل میں ہے، اندر سے کون ہے؟ نوری فرشتے، اور پیغمبر ہے اسے پتا ہے فرشتے کھاتے پیتے نہیں. اس کے باوجود انہیں بٹھانا، بچڑا ذبح کرنا، کھال چمڑا اتارنا، گوشت بنانا، اسے بھننا پکانا اور ان کے سامنے آ کے لا کے رکھنا، یہ سب مذاق نہیں بنتا؟ کیا خیال ہے؟ یہ سب مذاق، یہ سب ایک عبث بے مقصد کام بنتا ہے. یہ پیغمبر کی شان کے مناسب ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ یہ پیغمبر کی شان اور عقل مندی دانائی کے مناسب نہیں. تو پیغمبر کو عالم الغیب کہنے والا سمجھتا ہے کہ میں کوئی پیغمبر کی عظمت کی بات کر رہا ہوں، شان اور تعریف کر رہا ہوں، پیغمبر کو عالم الغیب کہہ دیا، حقیقت میں وہ پیغمبر کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے. یہ پیغمبر کو معاذ اللہ علم کے باوجود بچڑا ذبح کیا، یہ سارا کھانے کا اہتمام کیا، ایک معاذ اللہ بے مقصد اور فضول اور مذاق پہ مبنی معاملہ کیا، تو یہ پیغمبر کی شان کے مناسب ہی نہیں ہے. پیغمبر کو بشری لباس اور پردے کے اندر کی ان کی حقیقت کا پتہ نہیں چل سکا، اور فرشتوں کو بھی دیوار کے پردے کے پیچھے بچڑا ذبح کرنے والے ابراہیم کا پتہ، ورنہ اب بتلا رہے ہیں انا ارسلنا، پہلے بتلا دیتے ہم کھانے والی مخلوق نہیں، ہمارے لیے یہ نقصان اور اہتمام نہ کرو. لہذا انا ارسلنا، ہم بھیجے ہوئے ہیں اس اللہ کے. کدھر بھیجا اللہ نے تمہیں؟ کہتے ہیں الی قوم لوط، طرف قوم لوط کے. ان کی ہلاکت اور بربادی کا وقت آ گیا، سرکش اور باغی قوم ہے، اللہ نے ہمیں اس کی طرف عذاب کا پیغام دے کر کے بھیجا. اچھا تو میرے پاس کیوں آئے؟ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتوں کے اور پیغمبر کے درمیان مکالمہ ہو رہا تھا. پیچھے سے حضرت ابراہیم کی گھر والی میسارہ، وہ پہلے تو پردوں کے پیچھے کھڑی تھی، کوئی انسان مہمان ہے، جب حقیقت کا پتہ چل گیا تو سامنے آ گئی کہ فرشتوں سے تو پردے کا کوئی مطلب ہی نہیں. اور ان کا مکالمہ سن کر اللہ فرماتے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور بیوی اس کی ابراہیم کی قائمتن کھڑی ہوئی تھی. کون سی بیوی؟ حضرت مائی سارہ، ہاجرہ نہیں، حضرت مائی سارہ، اسحاق کی والدہ مائی سارہ، حضرت اسماعیل کی والدہ وہ ہاجرہ ہے. تو یہ مکالمہ سن کر کہ ابراہیم علیہ السلام تو گھر میں آئے، بچڑا ذبح کرو، جلدی کرو، فی الفور کھانا تیار کرو، مہمان آئے، فلاں فلاں فلاں، آ کر کے ایمرجنسی نافذ کر دی. لیکن حالت یہ ہے کہ یہ کھانے والی مخلوق ہی نہیں. فضحکت، ہنسنے لگی، میسارہ ہنسنے لگی. خیر فرشتے فبشرناہا، پس خوشخبری دی انہوں نے حضرت ابراہیم کو، میسارہ کو، کس چیز کی؟ بھی اسحاق، بیٹے اسحاق کی. خوشخبری دا مزہ ہی آیا نا، بیٹے کی خوشخبری اور ساتھ نام بھی رکھ کے دیا اللہ کی طرف سے. بیٹا ہوگا اور اس کا نام اللہ نے تجویز کیا حضرت اسحاق. صرف بیٹے کی نہیں، وَمِن وَرَاءِ اسحاق، اور اسحاق کے پیچھے اس کے بعد یعقوب، آپ کا پوتا ہوگا یعقوب. یعقوب حضرت ابراہیم کا کون ہے؟ پوتا. کیا مانا؟ حضرت اسحاق بیٹا اللہ عطا کرے گا اور زندگیوں والا ہوگا، زندگی والا ہوگا، وہ بڑا ہوگا، شادی شدہ ہوگا،
اس کو بھی رب بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا، ابراہیم کا پوتا۔ جب خوشخبری سنی نا، قالت کہنے لگی میسارہ یا ویلتا، ہائے کاش، یہ کیسی خوشخبری کس مقام پر آ گئی، آلیدو، کیا جنوں گی میں، وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں بانجھ ہو چکی ہوں، اسباب کوئی نہیں، بچہ جننے کے قابل کوئی نہیں، میں بانجھ ہو چکی ہوں، میرے اسباب ختم ہو گئے، وَهَذَا، اور یہ میرا گھر والا خاوند حضرت ابراہیم بالی شیخا، بڑھاپے کی انتہا کو چھونے لگا، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا، بڑھاپے کی ابتدا بھی نہیں، انتہا کو پہنچ گیا، اس کے بھی اسباب ختم، میں بھی بانجھ، میرے اسباب ختم۔ اس موسم اور اس حالت میں بیٹے کی خوشخبری، ان ھذا، بے شک یہ خوشخبری، لشیء، البتہ چیز ہے عجیب، بڑی عجیب، تعجب خیز بات ہے، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ خیر، فرشتے پہلے تو حضرت ابراہیم سے بات کر رہے تھے، میسارہ کی یہ گفتگو اور تعجب سن کر، قالو، میسارہ کو فرشتے کہنے لگے، یہ سبق کی آیت ہے، اس پہ غور کرنا، فرشتے کہنے لگے سارہ کو، آپ کی توجہ اور ذوق نہیں ہے، یہ میسارہ حضرت ابراہیم کی کون تھی؟ بیوی تھی، اس کو کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے امر میں، اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کریم کے ارادوں میں، اللہ کی اس خبر اور خوشخبری پر، اتعجبین، تو تعجب کرتی ہے۔ آگے فرشتے دعا دیتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکت ہو، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے ابراہیم پیغمبر کی اہل بیت۔ اب سمجھو مسئلہ بالکل واضح ہے، یہ سورہ ہود آیت نمبر 73 ہے، ایک میسارہ موجود ہے، پیغمبر کی کوئی بیٹی، نواسے، داماد موجود نہیں، اور اس کو کہنے والے فرشتے ملائکہ ہیں، جبرائیل اور اس کے ساتھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکت ہو، علیکم، تم پر، یہ کس کو کہہ رہے ہیں مائی؟ پیغمبر کی گھر والی کو، تم پر، اہل البیت، اے ابراہیم پیغمبر کی اہل بیت۔ تو ابراہیم پیغمبر کی اہل بیت کس کو کہا فرشتوں نے؟ پیغمبر کی بیوی کو، گھر والی کو کہا، انہو، بے شک وہ اللہ، حمید، ساری حمدوں والا ہے، مجید، بڑی بزرگی والا ہے۔ آپ نے غور کیا؟ اگر غور کیا ہے تو ذرا بات کو سمجھو، یہ واقعہ حضرت ابراہیم کا ہے، اور ایک نماز میں درود پڑھتے ہو، اس درود کا نام بھی ہے درود، نماز والا درود بھی اسے کہتے ہیں کہ وہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے وہ نماز والا درود بھی کہا جاتا ہے، اور اس درود کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے کہ اس میں ابراہیم کا تذکرہ ہے علیہ السلام۔ اب سمجھیے، اگر اس درود کے معنی، مفہوم اور کلمات، الفاظ پر غور کریں اور آیت کے ان الفاظ پر غور کریں تو یہ بات واضح ہے کہ وہ درود ماخوذ من الآیہ، اس آیت سے ماخوذ ہے، نکلا ہے وہ درود ابراہیمی۔ اس کی ذرا مناسبت دیکھیں، یہاں تذکرہ ابراہیم کا اور ابراہیم کی علیکم اہل البیت، اہل بیت کا، اس آیت میں پیغمبر کا تذکرہ ابراہیم کا اور پیغمبر کی اہل بیت کا، درود میں بھی دیکھ لیں، حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی، ابراہیم کی اہل بیت کا تذکرہ بھی، یہ لفظ آل اور اہل دونوں کا ایک ہی معنی ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ کیسے پڑھتے ہو پہلے حصہ میں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل
ابراہیم کا بھی ذکر ہے، آل ابراہیم کا بھی ذکر ہے۔ ادھر بھی آیت میں ابراہیم کا ذکر اس پورے واقعہ میں، اور ابراہیم کی اہل بیت کا بھی ذکر موجود ہے۔ دوسرے حصہ میں کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو ایک جوڑ اور مناسبت اور ربط کہ درود میں بھی ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر، آیت میں بھی ابراہیم اور پیغمبر کی اہل بیت کا ذکر۔ دوسری بات سمجھو، آیت کے اندر دو قسم کی دعائیں ہیں، رحمت اللہ و برکاتہ۔ کتنی قسم کی دعائیں اس آیت میں؟ دو، ایک رحمت کی دعا، دوسری برکت کی دعا۔ درود میں بھی یہی دو دعائیں ہیں۔ پہلے حصہ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اے اللہ صلی، رحمت، صلی کا معنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اللہ رحمت نازل فرما، تو صلی کا معنی رحمت، اور دوسرے حصہ میں اللہم بارک، کس چیز کی دعا ہے؟ برکت کی دعا ہے۔ تو آیت میں بھی رحمت اور برکت کی دعا، درود میں بھی رحمت اور برکت کی دعا، اور درود کے دونوں حصوں کے آخر پہ انکا حمید مجید، آیت کے آخر پہ بھی انہو حمید۔ کوئی آپ کو مناسبت سمجھ آئی؟ تو درود ابراہیمی ماخوذ ہے اسی آیت سے۔ جب اسی آیت سے ماخوذ ہے تو پھر بات درود میں واضح ہو گئی کہ اے اللہ خاص رحمت نازل فرما نبی علیہ السلام پر وعلی آل محمد، اور آپ کی آل اہل بیت پر، تو اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں اول، اس کے بعد پھر باقی جو مصداق ہیں وہ بالتبع ہیں۔ اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یا اللہ آپ پر برکت نازل فرما، وعلی آل محمد، ازواج محمد، آپ کی ازواج اہل بیت پیغمبر پر بھی برکت نازل فرما کہ وہ اول پیغمبر کی ازواج آپ کی بیویاں ہیں، اور اس کے بعد باقی مصداق ان کے بعد اس میں شامل ہے۔ تو درود کا معنی بھی اسی سے واضح ہے کہ وہاں جو دعا مانگتے ہو اول ازواج مطہرات کے لیے اور بعد میں باقی آپ کی آل اس میں شامل ہے۔ تو یہ آیت بالکل نص قطعی اور نص صریح ہے کہ پیغمبر کی گھر والی پیغمبر کی اہل بیت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے بن نہیں سکتی۔ رحمت اللہ، رحمت ہو اللہ کی، و برکاتہ، اور اس کی برکت ہو علیکم، تم پر، اہل البیت، اے پیغمبر ابراہیم کی اہل بیت، اے پیغمبر ابراہیم کی گھر والی یعنی اہل بیت، انہو حمید مجید۔ ایک اور مقام دیکھو جی، جی جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور پیغمبری میں مثلا فرشتے یہ ان کے پاس آئے تھے نا، وہ تو یہ فرشتے آئے تو قوم لوط کی طرف تھے، جی قوم لوط لکھے جی ٹھیک ہے۔ وہ لوط علیہ السلام جو خود پیغمبر تھے نا، ہاں جی، ان مطلب ان کے پاس بھی گئے نا، ہم نے وہ پورا واقعہ نہیں چھیڑا نا۔ نہیں مطلب اصل ان کے بھیجنے کی غرض دو چیزیں تھی نا۔ اللہ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ میرے فرشتوں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک اور تباہ کر دو۔ جاتے ہوئے راستے میں میرے ابراہیم پیغمبر کافی وقت سے میں اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے، میرا اب عطا کرنے پہ فیصلہ ہوا، اس کو راستے میں بیٹے کی خوشخبری بھی دیتے جانا۔ یہ فرشتے دو کام لے کر کے اترے ہیں۔ تو اب یہ پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، انہیں بیٹے اسحاق کی خوشخبری سنائی، اور ادھر سے فارغ ہو کر پھر وہ گئے حضرت لوط کی طرف۔ یہ اگلے صفحہ پر دیکھو نا۔ یہی سوال کر سکتے کہ ایک دور میں مثلا ہاں دو پیغمبر، جی ہاں ہاں چل سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، یہ صرف ہمارے محبوب کا شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
ایک سے زائد نبی ایک ہی زمانے میں ایک ہی وقت میں زمین پر رہے ہیں، قومیں قبیلے جدا جدا تھے۔ یہ مسئلہ ختم نبوت میں نے بات سمجھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک سے زائد نبی ایک وقت میں ہم اثر رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے قوم قبیلے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم بھی پیغمبر ہے، لوط بھی پیغمبر ہے، دونوں ہم اثر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، دونوں بھائی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، ایک زمانے میں ہیں۔ سمجھ آگئی بات کی؟ آئیے جی 20واں پارہ سورۃ القصص۔ اللہ جل شانہ۔ 20واں پارہ سورۃ القصص۔ دیکھیے صفحہ 616 616 سورہ قصص آیت نمبر 12، 11 کے بعد 12۔ پیچھے لمبا واقعہ اور قصہ ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، کہ جب فرعون بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کروا رہا تھا، جس سن اور سال میں وہ قتل کروا رہا تھا اسی سال میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے علیہ السلام۔ ان کی والدہ بی بی یوحانسہ وہ ڈرنے لگیں، پریشان ہونے لگیں، ابھی کہیں فرعون کے شرطے آ جائیں گے، میرے بچے موسیٰ کو قتل کر دیں گے۔ اللہ نے ایک تدبیر انہیں سکھائی، سمجھائی، دل میں ڈالی اور القاء کر دیا۔ فرمایا اس کو دودھ پلاؤ، بند کرو صندوق میں اور دریا کے حوالے کر دو، دریا میں ڈال دو۔ باقی ڈر نہ جانا، خوف نہ کھانا، غمگین نہ ہونا، دریا میں بہہ جائے گا یا دشمنوں کے ہاتھ آ جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہیں، میں اللہ کے اس فیصلے پر عمل کرو اور دل کو مطمئن رکھو، میں اللہ کریم اس کو آپ کی گود میں واپس بھی لوٹاؤں گا اور اسے وقت کا رسول بھی بناؤں گا۔ یوں ہی کیا گیا۔ جب ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا تو ماں ہے، آخر ماں کی مامتیں ہیں، اس نے اپنی بیٹی جس کا نام مریم تھا مفسرین کے قول کے مطابق، اس کو پیچھے بھیجا کہ بھائی کا صندوق ذرا دیکھتی جاؤ کس طرف جاتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بھائی کے صندوق کے ساتھ ساتھ جاؤ، لیکن جانا ذرا نظریں چرا چرا کر، اجنبی بن کر، کسی کو معلوم نہ ہو کہ بچی اسی صندوق کے تعاقب میں ہے، اجنبی بن کے جانا۔ وہ پیچھے پیچھے چلی گئی، صندوق بہتا ہوا پانی کی موجوں پہ تیرتا ہوا فرعون کے گھر کا رخ اختیار کر گیا۔ یہ بچی بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے، چھپتی چھپاتی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی۔ وہ فرعون کے درباریوں نے اس صندوق کو پکڑا کہ کون سا خزانہ اس میں آ رہا ہے، فرعون کے دربار میں اسے لائے، اسے کھولنے کا حکم دیا۔ یہ بچی بھی ساتھ ساتھ ہے، یہ بھی شاہی محل فرعون کے گھر میں پہنچائی اجنبی بن کر۔ باقی لوگ جمع ہوئے، صندوق آیا، جب کھولا گیا تو ایک ہونہار خوبصورت پاکیزہ بچہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہی وہ صندوق کھولا گیا تو فرعون کی گھر والی بی بی آسیہ، جو ابھی تک بی بی بھی نہیں تھی، حضرت بھی نہیں تھی، ایمان ابھی تک نہیں لائی تھی، اس کی جو ہی نظر پڑی تو اللہ فرماتے اس بچے کی محبت ہم نے اس کے دل میں اتار دی، اس کا ادب، احترام، عظمت اور تعظیم کو اتار دیا۔ یہ فرعون تھا تو انا ربکم الاعلی کا دعوے دار، وقت کا بڑا بادشاہ بنا ہوا، لیکن تھا لا ولد، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ شادی کی پر اولاد، اللہ حقیقت تو دکھاتا ہے پر انسان کو عقل نہ آئے تو الگ بات ہے۔ ادھر کہتا ہے میں ہی رب ہوں، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں، ادھر خدائی کے دعوے، ربوبیت کے دعوے، سب کچھ، اور اپنی حالت یہ ہے کہ گود خالی ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی محبت بی بی آسیہ کے دل میں اتار دی۔
اس کا ادب و احترام اتار دیا۔ فرعون نے جب دیکھا تو کہا بنی اسرائیلیوں کا بچہ نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اسے قتل کر دو۔ بی بی آسیہ سامنے آ گئی، کہنے لگی لا تقتلوہ، خبردار اسے قتل نہیں کرنا، اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے، ویسے تو اولاد ہی نہیں ہے، ہمارے لیے نفع مند ہوگا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، فلاں فلاں۔ تو فرعون بھی پیچھے ہٹ گیا۔ یہ جگہ بھی ایسی ہے کہ بڑوں بڑوں کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پیچھے ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے جناب کا حکم ہو۔ لیکن اب معاملہ یہ پیش آ گیا کہ معصوم بچہ ہے، دودھ پیتا، اس کے لیے پرورش کرنی ہے، کفالت ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے، کون سنبھالے گا؟ تو اعلان کرا دیا کہ دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر ہم نے بھی اپنا وعدہ موسیٰ کی ماں سے پورا کرنا تھا، تو ہم نے موسیٰ بچے کے اندر یہ طبیعت میں چیز ودیت کر دی، رکھ دی کہ جو بھی عورت آتی اسے اٹھا کے چھاتی سے لگاتی، دودھ پلاؤں، تو یہ حضرت موسیٰ بچہ اپنا منہ پھیر لیتے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والیوں کے دودھ حضرت موسیٰ پہ حرام کر دیے، اس کو اس سے روک دیا، اس کو اس کی اجازت نہیں دی۔ پریشان ہو گئے، بچے کو کیسے سنبھالا جائے گا؟ تو یہ اس کی بہن حضرت موسیٰ کی مریم، یہ بھی سارا یہ شغل دیکھ رہی ہے، معاملہ دیکھ رہی ہے۔ تو اس کے ذہن میں موقع پا کر ایک بات آئی اور اس نے وہ کہی۔ اس کی بات کا خلاصہ یہ کہنے لگی ان دائیوں کا دودھ تو یہ نہیں پیتا بچہ، پر مجھے اجازت ہو تو ایک ایسی عورت کا پتہ بتلا دیتی ہوں جو اسے دودھ بھی پلائے گی، سنبھالے گی اور اس کی بڑی خیرخواہ ثابت ہوگی۔ کہنے لگی اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے؟ تو اس بچی نے حضرت موسیٰ کی ماں کا پتہ بتلایا۔ حضرت موسیٰ کی ماں، اپنی ماں بھی، اس کا پتہ بتلایا کہ اس عورت کے پاس۔ تو یہاں پہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی ماں کو لایا گیا، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں نظر آتا، اس لیے کہ قرآن میں جو اللہ نے پیچھے وعدہ کیا موسیٰ کی ماں کو لانے کا نہیں، بچے کو ادھر لے جانے کا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں سے جب کہا گیا، ان کو تو نہیں پتا کہ یہ ماں ہے، کہ ہمارے یہاں ایک بچہ ہے، اسے دودھ پلانا ہے، کفالت تربیت پرورش کرنی ہے۔ کہنے لگی میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں معذور ہوں، نہیں آ سکتی ادھر، اگر ضروری ہے تو اس بچے کو میرے پاس پہنچاؤ۔ تو بچے کو، موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پہنچایا گیا اور بڑے شایان شان کے ساتھ، تحفے تحائف کے ساتھ، تو اللہ نے موسیٰ کو ماں کی گود میں واپس لوٹا کے پہنچا دیا۔ یہاں پہ ذرا دیکھیے ہمارے سبق کا بھی جملہ ہے، فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، دیکھ رہے ہو، اور ہم نے حرام کر دیا ان پر اس موسیٰ بچے کے، مراضع، دودھ پلانے والیوں کا دودھ، من قبل، اس سے پہلے، فقالت، تو پس وہ کہنے لگی وہ موسیٰ کی بہن، هل ادلکم، کیا میں نہ تمہیں بتلا دوں، علی اہل بیت، ایک ایسے گھر والوں کے متعلق، گھر والی کے متعلق، علی اہل بیت، ایک ایسے اہل بیت کی تمہیں خبر نہ دے دوں، یکفلونہ لکم، جو اس بچے کو تمہارے لیے سنبھالے گی، کفالت کرے گی، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس کے بڑے خیرخواہ ثابت ہوں گے۔ یہاں اہل بیت کس کو کہا گیا؟ موسیٰ کی ماں کو، اس بچی کی اور موسیٰ کی ماں کو، جو عمران کی گھر والی ہے، عمران کی گھر والی، حضرت موسیٰ کے باپ کا نام حضرت عمران، عمران کی گھر والی کو قرآن کہتا ہے علی اہل بیت، وہ عمران کی اہل بیت ہے۔ وہ عمران حضرت موسیٰ کے والد کی کون ہے؟ اہل بیت۔ تو یہاں بھی قرآن نے بیوی کو، گھر والی کو کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ اس کی اہل بیت ہے۔ کون ہے؟ اہل بیت ہے۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ،
صفحہ نمبر 498، 498، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، آیت نمبر سورہ طٰہٰ کی 10، 9 اور 10، صفحے کے شروع سے 5ویں سطر دیکھیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، مل گیا جی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہنچی ہے آپ کو بات، کیا پہنچا ہے آپ کو واقعہ اور قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ کون سا؟ جب وہ مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، چلتے چلتے رات کا وقت ہے، راستہ بھی بھول گئے، بیوی درد ذہ میں مبتلا ہونے لگی، درد ذہ سمجھ گئے، مبتلا ہونے لگی، مصر کا راستہ بھی بھول گئے، یہ سب پریشانیوں سے گھرے ہوئے چلتے جا رہے ہیں اندازے پر، چلتے چلتے جب رآ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نارن آگ کو، کہ ایک درخت ہے اس پر آگ جلتی نظر آتی ہے، جب دیکھا حضرت موسیٰ نے آگ کو، فقالا تو پس فرمایا، کس کو فرمایا؟ لِأَهْلِهِ، اپنی اہل کو، اپنی ساتھ کون تھی؟ بیوی۔ یہ فقال لِأَهْلِهِ سبق کا جملہ ہے، فرمایا اپنی اہل کو، اہل کا معنی بیوی، اپنی بیوی سے فرمایا۔ تو قرآن اس مقام پر بھی پیغمبر موسیٰ کی اہل اس کی بیوی کو کہہ رہا ہے، پیغمبر موسیٰ کی اہل اس کی بیٹی، داماد، نواسے نہیں، اس کی بیوی کو کہہ رہا ہے۔ کیا کہا حضرت موسیٰ نے اپنی اہل یعنی اپنی گھر والی بیوی کو؟ امکثو، تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے دیکھی ہے آگ جلتی اور بھڑکتی ہوئی، میں جاتا ہوں اس آگ کی طرف جہاں جل رہی ہے۔ کیوں جاتا ہوں؟ لعلی آتیکم منہا بقبس، لعلی تاکہ میں موسیٰ آتیکم لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس آگ میں سے کوئی انگارے شعلہ اٹھا کر، بقبس سردی کا موسم تھا، ٹھنڈ لگی ہوئی تھی، تاکہ آپ اس کے ذریعے اپنی سردی اور ٹھنڈک کو دور کر سکیں۔ بقبس، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جاؤں گا کوئی انگارے آگ اٹھا کے لاؤں گا، اس کو لاؤں گا، اس کے ذریعے اس کو تانپنے سے، سینکنے سے سردی اور ٹھنڈک دور ہوگی۔ نمبر 2، او آجیدو، یا لاؤں گا میں علی النار ہدا، آگ جو جل رہی ہے تو کوئی جلانے والے بھی تو ہوں گے، ان سے مصر کے راستے کا پتہ معلوم کروں گا، علی النار ہدا، راستے کی رہنمائی لوں گا، راستے کا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ خیر واقعہ لمبا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے۔ سبق کا جملہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اپنی گھر والی کو فرمایا لِأَهْلِهِ، یہ میری اہل ہے، اور اہل کس کو کہا؟ جانا ہے جلدی واپس آ۔ یوحانسا ماں کا نام ہے، بیوی کا نام نہیں ہے۔ بیوی کا نام مختلف مفسرین نے ذکر کیا، مریم بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی ذکر کیا، تو یہ حتمی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ تفسیروں کی بات ہے، وہ قطعی یقینی نہیں ہوتی، ظنی ہوتی ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے یہاں سبق کا جملہ؟ آئیے اپنے سبق کی آیت پر، 22واں پارہ، صفحہ 673، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب۔ حضرت ابراہیم کا قصہ آپ نے سنا، ابراہیم کی گھر والی کو اللہ نے پیغمبر ابراہیم کی اہل بیت کہا۔ آپ نے حضرت موسیٰ کی ماں کا تذکرہ سنا کہ ان کی ماں کو جو عمران کی بیوی ہے اس کو قرآن نے عمران کی اہل بیت قرار دیا۔
آپ نے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنا کہ پیغمبر حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو اپنا اہل قرار دے رہا ہے، فقال لأہلہ۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ سنیے۔ یہ آیت اور اس کا جو حصہ تلاوت کیا اس کو کہا جاتا ہے آیت تطہیر۔ آیت سنتے رہتے ہو نا؟ اذانہ تو پہلے پر مندہ کوئی نہیں، کم وقت۔ اس کو سمجھو ذرا۔ فرمایا انما یرید اللہ، بے شک ارادہ ہو گیا اللہ کریم کا، لیذہبا، تاکہ وہ دور کر دے، عنکم، تم سے، الرجسا، ہر قسم کی گندگی ناپاکی کو، اخلاقی ہو یا کوئی بھی، اہل البیت، آئے میرے پیغمبر کی اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور وہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے، تطہیرا، پاک کرنا۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے، اس آیت کو سمجھو، کہ اس آیت تطہیر سے مراد حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہم ہیں۔ آذان سے پہلے یا کسی جگہ پر بھی پڑھتے بھی اسی لیے ہیں کہ وہ ان سے مراد یہ ہستیاں لیتے ہیں، یہ مخصوص افراد لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں قرآن کریم کا سیاق و سباق، اس آیت سے پہلے اور بعد کا قرآن کا حصہ دیکھو تو اس سے بات بالکل عیاں بیاں ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین ازواج مطہرات ہیں۔ اس آیت تطہیر سے مراد حضرت علی بھی نہیں ہو سکتے، حضرت فاطمہ بھی نہیں ہو سکتے، حضرت حسن اور حضرت حسین بھی رضی اللہ عنہم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا ذرا انداز دیکھیے، اس سے پہلے بھی ازواج مطہرات کا ذکر، اس آیت کے بعد بھی ازواج مطہرات کا ذکر، تو درمیان میں بھی ہوگا کس کا ذکر؟ ازواج مطہرات کا۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے کہ پہلے بھی قرآن ازواج مطہرات کا ذکر کرے، بعد میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر کرے، اور درمیان میں حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کا تذکرہ کرے۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ ہمارے محاورہ میں بھی ہے، آدمی ایک گفتگو تسلسل سے کر رہا ہے اور ایک دم وہ گلی مڑ جاتا ہے، اس کی گفتگو کا یہ سلیقہ پسندیدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو رب کا کلام ہے، یہ تو رب کا کلام ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت کا یہی مناسب اور یہی طرز ہے کہ اس درمیانی آیت سے بھی مراد ازواج مطہرات ہے۔ ایک ذرا دیکھیے کیسے قرآن نے ذکر کیا اس سے پہلے اور بعد ازواج کا۔ یہ پچھلے صفحہ سے دیکھیے، آیت نمبر 27 کے بعد 28، رکوع سے، ورق نہیں الٹنا، ورق نہیں الٹنا۔ ذرا دیکھیے، یا ایھا النبی، مل گئی جی، اے نبی، قل، فرما دیجئے، تفصیل نہیں کرنی، صرف آپ کو چند اشارے دکھانے ہیں۔ فرما دیجئے میرے پیغمبر، لی ازواجک، کس کا ذکر ہے؟ اپنی بیویوں کو، ان کنتن، اگر تم چاہتی ہو، اگر تم چاہتی ہو، کس کا ذکر ہے؟ ازواج مطہرات کا۔ آگے نیچلی آیت سطر پہ، امتعکن، اگر دنیا اور اس کا مال متاع چاہیے، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، فرمایا وہ میں اللہ کا پیغمبر تمہیں دے دوں گا۔ ذکر ازواج مطہرات کا، لیکن مال و متاع اگر چاہیے تو واسرحکن سراحا جمیلا، پھر میرے بیویاں نہیں رہ سکو گی، پھر میں اللہ کا نبی تمہیں احسن انداز پر آزاد کر دوں گا۔ اس لیے اگر مال و متاع نہیں چاہیے، وَإِن كُنتُنَّ، اگر تم چاہتی ہو، تُرِدْنَ اللَّهَ، اللہ کی رضا کو، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کی خوشنودی کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کے گھر یعنی جنت کے ٹھکانے کو، تو سنو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ، مِنْكُنَّ تمہارے لیے پھر کیا ہے؟ اجرن عظیمہ۔ ذکر کس کا آ رہا ہے لفظ پر؟ ازواج مطہرات کا۔
اگلی آیت کے شروع میں یا نساء النبی، کس کا ذکر ہے؟ نبی کی بیویوں کا، نبی کی بیویوں کا، یا نساء النبی۔ آگے من یاتی من کنہ، من کنہ تم میں سے، پیغمبر کی بیویوں کا ذکر اگلے صفحہ پر، ومن یقنت من کنہ تم میں سے، پیغمبر کی بیویوں کا ذکر اگلی آیت کے شروع میں دیکھیں، یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، لستن نہیں ہو تم، لستن میں پیغمبر کی بیویوں کا ذکر، کا احد من النساء کسی عورت کی طرح تمہارا شان بہت اونچا اور بلند و برتر ہے۔ اگلی آیت کے شروع میں دیکھیں، وقرن اور ٹھہری رہو، فی بیوتی کنہ اپنے گھروں میں، ذکر ازواج مطہرات کا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت کے عورتوں کی طرح، لا تبرجن ہار و سنگھار کر کے اس کا اظہار مت کرو، واقمن الصلاۃ پیغمبر کی ازواج نماز قائم کرتی رہو، وآتین الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ یہ سب تذکرہ ہو رہا ہے پیغمبر کی ازواج کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کا۔ آگے حصہ آیا آیت کا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آگے دیکھو، وذکرنا اور یاد کرتی رہو، آگے بھی ذکر ازواج کا، وذکرنا اور یاد کرتی رہو، ماں وہ سبق وہ کچھ، یتلا جو تلاوت کیا جاتا ہے، فی بیوتی کنہ تمہارے گھروں میں پیغمبر کی بیویاں، من آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں سے، والحکمتی اور حکمت اور پیغمبر کی سنت کو بھی یاد کرتی رہو، ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اس سے پہلے بھی ازواج مطہرات کا ذکر، اس کے بعد والی آیت میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر، تو درمیان میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر، کہ یہاں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے مراد وہ پیغمبر کی ازواج مقدسات ہیں، امہات المومنین ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کے اس مقام پر کسی اور کا اہل بیت ہونا یہ بن سکتا ہی نہیں ہے۔ ایک جواب دیا اس دعویٰ پر کہ یہاں سے مراد پیغمبر کی اہل بیت آپ کی بیویاں ہیں، ایک جواب یہ دیا کہ اس سے پہلے بھی آپ کی بیویوں کا ذکر، اس کے بعد بھی آپ کی۔ دوسرا جواب سنیے، وہ جو ایک جامع ترمذی وغیرہ سے حدیث پیش کرتے ہیں، اگرچہ اس کی سند پر کلام ہے پر ہمیں اس کے ماننے سے انکار نہیں ہے، ہم مانتے ہیں پر اس کے درجے میں مانتے ہیں، اس کو اپنے درجے میں رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، قابل تسلیم ہے۔ وہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوا ہے، یار لوگ اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف لائے، اپنی گھر والی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، اور حضرت علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلوایا، حضرت حسن و حسین کو بلایا رضی اللہ عنہم، اور انہیں اپنی چادر کے نیچے ڈھانپ لیا۔ سنتے رہتے ہو حدیث قصہ، چادر والی حدیث، چادر کے نیچے دیا اور پھر دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم اجعل ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ ان کو، کس کو؟ حضرت علی کو، سیدہ فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو رضی اللہ عنہم، یا اللہ میرے اہل بیت میں شامل فرما، اہل بیت میں شامل فرما۔ سمجھنا ہے بات بڑے پتے کی ہے۔ آپ نے یہ دعا مانگی اور ساتھ ہی آپ نے یہ آیت کا حصہ پڑھا، اس حدیث میں یہ آیت کا حصہ بھی مذکور اور موجود ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ نے غور کیا؟ ذرا بات کو سمجھیں اور توجہ رکھیں۔ آپ نے ان حضرات کو، سمجھنا میرے انداز الفاظ کو، چادر کے نیچے لے کر دعا مانگی، دعا مانگی۔ دعا کون سی؟ ان کو میرے آل بیت میں شامل فرما میرے اللہ۔
اور اس دعا کے ساتھ آپ نے یہ آیت بھی پڑھی، آیت کا یہ حصہ بھی پڑھا، تو اس سے کیا سمجھ آیا کہ یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی اس چادر والے واقعہ اور دعا مانگنے سے، تبھی تو میرے پیغمبر نے پڑھی نا۔ اس راز کو سمجھے ذرا، آپ نے دعا بھی مانگی، چادر کے نیچے بھی ان حضرات کو لیا اور ساتھ یہ آیت بھی پڑھی، تو یہ آیت کا ساتھ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آیت اس واقعہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ آپ نے بعد میں حضرت ام سلمہ کے گھر میں جا کر ان حضرات کو چادر کے نیچے لے کر دعا مانگی، اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ یہ آیت پہلے نازل، یہ جملہ ذہن میں رکھ کر اگلی بات سمجھیے۔ اگر اس آیت سے مراد اس میں جن کو اہل بیت قرار دیا گیا پیغمبر کا، اس سے حضرت علی مراد لیے جائیں، حضرت فاطمہ مراد لی جائیں، حضرت حسن و حسین مراد لیے جائیں، کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر کے آیت تطہیر ان چار حضرات کو اللہ کے نبی کا اہل بیت قرار دے دیا، جب اس آیت کی روح سے اللہ نے انہیں اہل بیت کا افراد قرار دے دیا، تو پھر اس چادر کے نیچے ان کو لینا اور دعا مانگنا اس کا کوئی مطلب ہو؟ غور کر لو، بات تو سمجھنے کی ہے۔ اگر اس آیت کی روح سے حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم، یہ مقدس شخصیات اللہ نے اس آیت کی روح سے انہیں پیغمبر کا اہل بیت قرار دے دیا، یہ منصب، یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ مرتبہ انہیں حاصل ہو چکا ہے، پھر پیغمبر یہ اہتمام کر کے دعا مانگے اللہم اجعل ہؤلاء اہل بیتی، اس دعا کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی مطلب نہیں بنتا۔ جو چیز رب نے عطا کر دی پھر دعا مانگنا یا اللہ ان کو وہ عطا کر، ان کو اس اعزاز میں شامل کر، کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو یہ واقعہ، یہ دعا مانگنا، اس میں یہ آیت کا پڑھنا اس بات کا پتہ دیتا ہے یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، اس میں کسی اور کو پیغمبر کا اہل بیت اللہ نے قرار دے دیا، کسی اور کو پیغمبر کا اہل بیت اس میں قرار دے دیا۔ میرے پیغمبر کو یہ رب کا دیا اعزاز اتنا پسند آیا کہ آپ نے دعا مانگی اس اہتمام کے ساتھ، یا اللہ اس اعزاز اور فضیلت میں حضرت علی کو بھی شامل کر دے، حسن و حسین کو بھی شامل کر دے، میری لخت جگر سیدہ فاطمہ کو بھی شامل کر دے۔ وہ دعا تب مانگی کہ اس آیت سے مراد یہ حضرات نہیں، اس سے مراد پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں، وگرنہ اس دعا اور پورے واقعے کی کوئی حیثیت رہتی؟ یہ جواب بھی سمجھ آ گیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، اور قرآن کریم نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت قرار دیا۔ یہ پہلا مصداق ہے اہل بیت پیغمبر کا کہ وہ حقیقی اور اصلی قرآنی اہل بیت فقط پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ دوسرا جملہ سنیے گا، دوسرا اہل بیت پیغمبر وہ ہے مجازی اہل بیت پیغمبر، نسبی اہل بیت پیغمبر، وہ حضرت علی بھی ہے، حضرت فاطمہ بھی ہے، حضرت حسن بھی ہے، حضرت حسین بھی ہے رضی اللہ عنہم۔ اسی حدیث قصہ کی بنیاد پر یہ سب اہل بیت پیغمبر میں داخل ہیں، لیکن مجازی طور پر نسبی رشتے کی بنیاد پر آپ کے اہل بیت ہیں۔ اور اسی طرح صرف یہ چاروں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام نسبی رشتہ دار جو آپ کے رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پر ایمان بھی لائے۔ حضرت عباس کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد عبداللہ بن عباس، عبید اللہ بن عباس، فضل بن عباس، وہ بھی پیغمبر کے نسبی اور مجازی اہل بیت ہیں۔ اسی حضرت علی کے دوسرے بھائی حضرت جعفر طیار عظیم الشان صحابی ہے، حضرت علی کا بھائی ہے، وہ بھی اللہ کے محبوب کا نسبی اہل بیت ہے۔ تو یہ سب آپ کے نسبی رشتہ دار۔ اسی طرح اکیلی سیدہ فاطمہ نہیں، حضرت زینب آپ کی سب سے بڑی بیٹی، سیدہ رقیہ
کلثوم، آگے ان کی اولاد، یہ سب آپ کے اوپر ایمان لانے والے، ایمان لانے والیاں آپ کے نسب کے اعتبار سے آپ کے اہل بیت ہیں۔ یہ دوسرا مصداق ہے، ان کو نسبی اہل بیت کہو، ان کو مجازی اہل بیت کہو، یہ بھی آپ کے اہل بیت ہیں۔ اور تیسرا آپ کے اہل بیت ہیں جنہوں نے آپ کا مسئلہ مشن قبول کیا، اس میں تمام صحابہ ہیں، تمام صحابہ، تمام تابعین، تبع تابعین، اور بعد کی یہ پوری امت جو امت اجابت ہے، تمام موحدین قیامت تک آنے والے وہ اس میں شامل ہیں۔ اس کا دلیل اور برہان قرآن کریم میں بھی ہے۔ سورہ نوح 29ویں پارہ میں حضرت نوح کی دعا میں ہے، سورہ نوح کی آخری آیت ہے، حضرت نوح دعا مانگتا ہے، رب اغفر لی، رب مجھے بخش دے، والی والدیہ، میرے والدین کو میرے رب بخش دے، وللمؤمنین والمؤمنات، رب اغفر لی والی والدیہ والی من داخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ ان اہل ایمان کو بھی مردوں عورتوں کو بخش دے، والی من داخل بیتی مؤمنا، جو میرے گھر میں داخل ہوئے، گھر کا فرد بنے، کس طریقے پر؟ مؤمنن بیعتبار ایمان کے، میرے وہ گھر کے فرد بنے بیعتبار ایمان کے، کہ مجھ پر ایمان لائے، میرا مشن اور مسئلہ قبول کیا، ایمان کے اعتبار سے، مشن کے اعتبار سے، دین اور مذہب کے اعتبار سے وہ بھی داخلہ بیتیہ میرے گھر کے افراد ہیں، وہ بھی میرے گھر کے افراد ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے متعلق صحیح مسلم میں حدیث ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان فارسی کا کیا کہنا، اس کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو میں اللہ کے نبی کا اہل بیت ہے، وہ تو میں اللہ کے نبی کا، یہ کون سا اہل بیت بتلایا؟ ایمان کے رشتے کی بنیاد پر، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی رشتہ ناتا پیغمبر سے سلمان فارسی کا نہیں ہے، تو ایمان کے رشتے کی بنیاد پر۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا، آل محمد کل تقی، ہر متقی موحد، آل محمد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آل ہے، آپ کا اہل بیت ہے، اس میں ہم بھی ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم بھی ہیں۔ تو یہ اہل بیت پیغمبر کے 3 مصداق ہیں۔ اول حقیقی اہل بیت پیغمبر، وہ صرف پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں۔ دوسرا نسبی مجازی اہل بیت پیغمبر، وہ تمام آپ کے نسبی رشتہ دار ہیں جو آپ پر ایمان بھی لائے، نسب اور خون کا رشتہ بھی رکھتے ہیں، وہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ اور تیسرا مذہبی ایمانی مشن ماننے والے، وہ آپ کے اہل بیت ہیں، وہ صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر آخری فرد طائفہ منصورہ کا، وہ حسب مراتب سب پیارے پیغمبر کے اہل بیت ہیں۔ اللہ تعالی دین حق کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔